صلوا علیہ وآلہ۔ اب ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امام عالی مقام نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے کر جائیں گے۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو مکہ مکرمہ میں موجود جو آپ کے اہل بیت میں سے تھے، آپ کے خاندان میں سے تھے، اور بہت سے جلیل القدر جو صحابی وہاں پہ موجود تھے، ان میں آپ کی محبت اور آپ کی شہادت کا جو خطرہ تھا، خدشہ تھا، وہ جو تھا آپ ان کی سوچوں میں اور گمان میں چل رہا تھا۔ تو آپ کے اہل بیت میں سے اور آپ کے جو نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے کے جائیں، اور انہوں نے اس میں ایک دلیل کے طور پہ بات یہ پیش کی آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہ کی، کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، یہ آپ کو سب نے مشورہ دیا کہ کوفی کبھی بھی وفا نہیں کریں گے، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اور پردیسی میں اور غربت میں آپ کے والد صاحب کو یعنی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہادت تک پہنچا دیا۔ تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے، یہ آپ کو دعوت دیں گے، اس کے بعد آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اب ان سب کی باتوں پر امام عالی مقام کا جو جواب تھا، وہ جواب آج بھی ہم لوگ جو امت مسلمہ ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی یہ جواب جو ہے ایک فیصلہ کرنے کے لیے بڑی ہی مدد کرتا ہے کہ حق اور باطل، اور ہم نے آج کے دور میں بھی کیسے آپ امام عالی مقام نے جواب دیا۔ اب یہ وہ جواب دے رہے ہیں جو 4 سال کی عمر میں تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو جنت کی سرداریاں دے دیں، آپ کو جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا۔ اب وہ اس مقام کا شخص جواب دے رہا ہے کہ آپ کا مشورہ میں نے سن لیا، لیکن میں روز محشر اللہ کے سامنے پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جس وقت دین اسلام کا مذاق بنایا جا رہا تھا، بدعات اس میں شامل کی جا رہی تھیں، اس کے اصولوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر سرکشی کی جا رہی تھی، اس وقت جب جہاد فرض ہو چکا تھا، حسین تم کہاں تھے؟ اور پھر آپ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سب سے پوچھا کہ میں اس وقت کیا جواب دوں گا اللہ کو جب کوفہ والوں نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، ہم نے تو امام کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمیں بچائیں، لیکن امام نہ آئے، اور پھر یزید کی ظلم کے آگے ہار کے ہم نے یزید کی بیعت کر لی اور اس کی پیروی کی۔ تو آپ نے پھر پوچھا کیا میں ان 2 سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ اور آپ نے پھر فرمایا اب جانا اور جہاد فرض ہو چکا۔ اور پھر آپ کو بھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی، اور ان تمام تر صحابہ کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ جو ہے امام عالی مقام کے اندر جو قوت ایمانی اور دین کے لیے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امت اور یہ چیز، اس کا آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا خیال و درد تھا، اور آپ اس سب صورتحال کو دیکھ کر کوفہ جانے سے رہ نہیں سکیں گے۔ اور امام عالی مقام نے بھی اپنے اندر ٹھان لی تھی۔ میں جب یہ پڑھ بھی رہا تھا اور بتا بھی رہا ہوں تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ہم نے وہ روایات سنی ہیں کہ آپ علیہ السلام سجدے میں تھے اور امام عالی مقام آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا سجدہ بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ جو پیچھے صحابہ کرام تھے صفوں میں، ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں کیونکہ دشمنی ہر طرف، چاروں طرف دشمن بھی تھے، کہ کہیں کیا کسی نے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ تو ایک صحابی تھے پہلی صف میں سے، انہوں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے کہ امام عالی مقام جو ہیں وہ پشت پر سوار ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو اتار دیں، تو جب آپ نے کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جو ہے پکڑ کے رکھا اور ان صحابی کو منع کر دیا۔ اور جب آپ امام عالی مقام تشریف آپ نے وہاں سے اتاری تو اس کے بعد
جو بھی گفتگو ہوئی تو اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نا تمہاری خاطر 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے میں ہم پڑھتے ہیں میں نے اتنا پڑھا. تو وہ پھر آپ امام علی مقام ابھی بچپن میں تھے تو آپ نے جو ہے نا فرمایا کہ اے نانا جان اگر آپ کے دین پہ کوئی مشکل آئی تو میں 72 تن آپ کے دین پہ قربان کر دوں گا. اور آگے اگر ہم پڑھتے ہیں تو 72 شہدائے کربلا جو ہیں وہ مکہ سے پھر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. تو بات اور سے اور طرف نکل جاتی ہے. پھر آپ امام علی مقام نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کو جو ہے جلیل القدر صحابہ کا جو ہے وہ اصرار بھی آپ نے اس کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے مقام و منزلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو کسی نے آگے کچھ بات نہ کی. لیکن آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے یہ لکھا کہ اے میرے بھائی آپ کوفہ جائیں اور کوفہ جا کے وہاں کے حالات کا معائنہ کریں، اور آپ مجھے مشورہ بھی دیں کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آنے کا وقت ہے، حالات سازگار ہیں، کیا مجھے آ جانا چاہیے. اور اسی طرح جب آپ نے یہ خط لکھا تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام علی مقام نے کوفیوں کو بھی خط لکھ دیا تھا، تو آپ نے اس خط کے آخر میں یہ ابن کثیر میں روایت ہے کہ آپ نے اس خط کے آخر میں لکھا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں امام وہی ہے جو کتاب اللہ کی پیروی کرتا ہے. اب اسی طرح جب حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کا خط مل چکا تو آپ نے بھی اپنے چچا زاد بھائی اور امام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے حکم کو بجا لایا، اور آپ اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹے جو آپ کو بہت ہی پیارے تھے آپ ان کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے. اب آپ جب کوفہ روانہ ہوئے تو آپ کا وہاں پہ والہانہ استقبال ہوا. وہاں کے جتنے بھی مولا علی کے چاہنے والے تھے، جن کو خبر تھی کہ امام علی مقام اپنا نائب بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال کیا اور عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی. تو روایات میں آتا ہے کہ پہلے دن کرتے کرتے 12,000 اور آپ کے وہاں پہ قیام کے دوسرے تیسرے دن 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کو یہ خط لکھ کر بھیج دیا کہ یہاں پر آپ کے آنے کے حالات سازگار ہیں، 18,000 لوگوں نے آپ کی حمایت کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اے میرے بھائی حسین آپ جلدی یہاں تشریف لے آئیں.